نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سورۃ الضحیٰ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے. یقیناً تیرے لیے بات کا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا ہوا پا کر ہدایت نہ دی اور تجھے تنگ دست پا کر تونگری نہیں دی؟ بس تو یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا اور سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہنا. سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ 93 نمبر پر آتی ہے قرآن مجید میں. مکی سورت ہے اور مکہ میں جب بہت زیادہ مخالفت تھی اور بہت زیادہ مشکل حالات تھے. اس صورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اگر اس کا شان نزول ہم سمجھ لیں تو تھوڑا سا اس کی تفسیر میں آسانی ہو جائے گی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا جب وحی آنا شروع ہوئی تو کچھ ٹائم پیریڈ بیچ میں ایسے آئے تھے جو کہ بالعموم یہی اکثر مفسرین کے خیال کے مطابق 3 دفعہ بیچ میں وحی میں گیپ آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. فاتراؤ بولتے ہیں. اور جس طرح پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کا وقفہ آیا, پھر سورۃ المدثر آئی, پھر کچھ وقفہ آیا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب بعد میں جب وقفہ آیا تو اس میں جس طرح سورۃ الفجر اس کے بعد آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر تبلیغ کا کام تو شروع کر چکے ہوئے تھے, لوگوں کی مخالفت بہت زیادہ آ رہی تھی. جب بھی آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں, لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لوگ روکتے بھی ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کا معاملہ بہت زیادہ تھا. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کتنے دن ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو کانٹینیوسلی کر رہے تھے تبلیغ, تو بہت زیادہ گیپ آ گیا بیچ میں. اب اس کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آ رہا ہے, کتنے دن تھے یا مہینے تھے, جو بھی ہے مطلب اس کی مختلف آ رہا ہے. بہرحال اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. اور بلکہ جو جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی, جو آپ کی چچی لگتی تھی رشتے میں, چونکہ ساتھ ساتھ ہی گھر ہوتے تھے نا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن نہیں اٹھے رات کو. تو اس نے آ کے کہا کہ لگتا ہے تمہارے معاذ اللہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا, آج کل تمہارے پاس آ نہیں رہا. معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ سچویشن تھی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ایسی کوئی مشکل سچویشن آ جائے, چاہے اللہ کی دین پر چلتے ہوئے چاہے ویسے نارمل زندگی میں, تو انسان کے اوپر پھر غم کا اور پریشانی کا, ڈپریشن کا ایک عالم آتا ہے. ایسی ہی سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی. تفسیر کی زبان میں اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں. قبض اور بس جو ہے کھل جانا, اور قبض جو ہے جس کو ہم پریشانی یا ڈپریشن اس طرح سے کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے میں ظاہر انسان تھے, جذبات رکھتے تھے. یہ خیال آنے لگ گیا کہ شاید میں تبلیغ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں, تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی چھوڑ دی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایسے غم میں ہو, لوگ بھی اوپر سے باتیں کر رہے ہوں, تو پھر آپ اس طرح کی سوچ میں جاتے ہیں. یہی پرابلم ہوئی. تو اس میں پھر وہ گیپ جو تھا وہ تو آیا, لیکن اس کے بعد پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایک پریشانی کی, غم کی کیفیت ہوگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے غم سے نکالنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل کی تھی. اور اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو صرف ٹھیک ہے اس میں مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ڈائریکٹ خطاب تو انہی سے تھا, لیکن آپ کی امت کے لیے بھی یہ اسی طرح سے تسلی اور تشفی کا باعث ہے. امتیوں کے لیے بھی جو بھی کسی غم میں مبتلا ہو, پریشانی میں ہو, مشکلات ہو, حالات مختلف ہو گئے, مشکل ہو گئے, تو اس کے لیے یہ بعض مفسرین کو کہتے ہیں تریاق کی حیثیت رکھتی ہے. اتنی یہ افیکٹو اور پاورفل ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کی ہے نا, آپ کے پاس مختلف ترجمے ہوں گے, کہیں پہ لکھا ہوتا ہے چاشت کے وقت کی قسم, کہیں پہ لکھا ہوتا ہے دھوپ کی قسم, یا پھیلی ہوئی دھوپ کی قسم, یا رونق والی دھوپ کی قسم. پھر
وہ لیلی اذا سجا جو ہے اس کا بھی ترجمہ بالعموم رات کی جب وہ چھا جائے لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب چھا جائے نہیں ہوتا. سجا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جب ایسے پرسکون ہو جانا. سجل بحر کہا جاتا ہے کہ سمندر میں شروع میں تو آپ کنارے پہ کھڑے ہو تو ویوز لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ بالکل اس میں ٹریول کر کے آگے کو چلے جائیں سینٹر میں بالکل، تو وہاں پہ بالکل ایسا سکوت ہوتا ہے، خاموشی، اور جیسے بس ایک چادر سی پڑی ہوئی ہے پانی کے اوپر، وہاں پہ اس کا شور نہیں ہوتا ہے. تو رات کی جب وہ تاریخ ہو جائے یہ اس سے مراد ہے. چھا جانے کا ورڈ فارم جیسا ولیلی ذا یخشا کرتے ہیں نا، تو جب رات ڈیپ ہو جاتی ہے نا، زیادہ ٹائم جب رات کا گزر جاتا ہے تو اس وقت خاموشی ہوتی ہے. جب شروع میں رات ہوتی ہے تو اس وقت تو وہ تھوڑی سے بھی حرکات اور ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں، تو یہ وہ مراد ہے اس سے. اور ضحیٰ کا وقت جو ہے یعنی صبح کا وقت، چاشت کا وقت، جو کہ آپ دیکھیں کس چیز کا سمبل ہوتا ہے، حرکت کا، ایکٹیویٹیز کا. سب لوگ اپنے اپنے کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں پر جا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی کام شروع ہو جاتا ہے، باہر بھی، سڑکوں پر بھی ٹریفک بھی آ گئی اور ہسل بسل شروع ہو جاتی ہے زندگی کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صبح کا وقت جو ہے وہ میں خواہ تقریباً ہر لینگویج میں جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز، نئی خوشی کا آغاز، ایک نیو بگننگ، اس طرح سے بھی اس کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا اور پھر دن کی روشنی ہوگی، یعنی جیسے کہ خوشی آ گئی. تو یہ سارے اس کے معنی دعا کے معنی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا یہ گیا کہ ایک تو اس میں دیکھیں قسم کھائی گئی ہے نا. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ بھی اہم ہوتی ہے. اس قسم کے بعد جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے قسمیں کھانے کے بعد وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ عربوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ قسمیں کھا کے بات کرتے تھے، تو اس لیے وہ طریقہ کار بھی ہے. لیکن بہرحال اس میں سننے والے کو اٹینٹو کرنا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کو سوچ کی، غور و فکر کی دعوت دینا، یہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھائی گئی دن کے وقت کی، رات کے وقت کی، یہ دونوں ایسے فینومیناز ہیں جو انسان روز فیس کرتا ہے. دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے. دن کا وقت جو ہے اس میں انسان حرکت، آنا جانا، چلنا پھرنا، یہ سب کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ ساری اپنی دن کی ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے تو انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ ریسٹ کرے. تھک جاتا ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، تو اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات رکھی ہے کہ انسان اس میں اپنا سو کے سکون کر کے اپنی باڈی کو ریچارج کرے فور دا نیکسٹ ڈے. اگلے دن پھر دعا آتی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ اس طریقے سے دن اور رات کی قسم کھائی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح دن کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، اور رات کو آنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے ناراض ہو گئے. ایسے نہیں. ٹھیک ہے نا. دن جہاں پہ تمہاری ایکٹیویٹی کے لیے تمہیں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اگر رات ہی رہے تو بہر انسان پریشان ہو جائے. اسی طرح جو رات کا وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہوتی ہے، وہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح وحی کا آنا ہے وہ تمہارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، ایک سکون کا باعث ہے، اسی طرح تمہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا وقفہ دیا جائے، تھوڑا ریسٹ دیا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی بہت مشکل ہوتی تھی. یعنی جس طرح اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی کہ سخت سردی میں پسینے آ جاتے تھے، جسم پہ ویسے بھی فزیکلی بوجھ اتنا زیادہ پڑتا تھا کہ ایک دفعہ حسان بن ثابت کی ٹانگ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے رام کی، تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری جیسے ہڈی ٹوٹ جائے گی رام کی. اونٹنی پہ ہوتے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، بہت سخت ٹائم ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ تمہیں جو بیچ میں وقفہ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ کیے کیونکہ یہی الفاظ یوز کر کے مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے تھے. تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یعنی تمہاری طرف اب اس کی توجہ نہیں رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے، بلکہ تیرے لیے تم ابھی انتظار کرو، آگے آنے والا وقت تو پیچھے سے بھی بہت بہتر ہوگا، اور تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ یقیناً تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے.
اب اس میں مفسرین نے اس کو نا مختلف طریقے سے اس الضحیٰ کے ورڈ کو اور اللیل کے ورڈ کو کنیکٹ کیا کہ دیکھیں ایک تو یہ مطلب خوشی اور غم کا مطلب، ٹھیک ہے، اور کہ انسان کی زندگی میں جب عام حالات رہتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ نارمل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس کے بعد پھر زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسا غم کا وقت بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری ایسی آ گئی، کوئی آپ کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا، آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتی، کیونکہ ایسے ٹائم میں جب انسان غم میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو شیطان بہت زیادہ آ کے انسان کو یہی ورگلاتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، دیکھو تم بڑے گناہ گار ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. تو ایسے میں انسان کو اپنے ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں امتحان ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں اوپر نیچے ہوتے ہیں حالات. تو جہاں پہ میرے لیے زندگی کا نارمل رہنا ضروری ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ڈپ آ جانا، کوئی ایسی پریشانی آ جانا یا کوئی ایسا مشکل وقت آ جانا، یہ بھی انسان کی تربیت کا ہی حصہ ہے. کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا تو غیر آزمائش کے تو ساتھ ہی آیا نا، اس کے بغیر تو یہ تو گارنٹی کسی کو نہیں دی گی کہ تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. تو جب بھی کوئی ایسا آئے تو وہ چیزیں، وہ وقت بھی انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کی تربیت کر کے جاتا ہے جو کہ انسان عام نارمل حالات میں نہیں سیکھ سکتا. یعنی جب آپ پہ غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، ایک تو طریقہ یہ نا کہ انسان بالکل ہی بے عمل ہو کے بیٹھ جائے، یا دوسرا اس غم میں چلا جائے کہ بس اب تو میری تو بخشش نہیں ہونی، مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا. آپ استغفار ضرور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غم میں استغفار کرو، جو بھی استغفار کے کلمات ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس ہو جو کہ پتہ نہیں اب تو میرے ساتھ کیا ہوگا، یا اب تو میری کبھی بخشش نہیں ہوگی. نہیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے دعائیں مانگے، اس کو یاد کریں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ عام حالات میں نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ کسی غم کے آنے پہ کرتے ہیں نا، یا کوئی مشکل آنے پہ، کوئی ڈپریشن آنے پہ یا پریشانی آنے پہ. تو جس طریقے سے آپ غم میں اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، عام زندگی میں نہیں ہوتے. اور پھر جس طرح کے صبح کے وقت کو اگر وحی کے ساتھ کنیکٹ کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر اپنی زندگی کو انسان اللہ کے کلام سے، اس قرآن سے جوڑ کے رکھے گا تو اس کے لیے پھر ایسا بھی وقت آ جائے وہ اس میں ڈگمگائے گا نہیں، اس میں گرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اس قرآن سے جڑ کے رہیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، تو زندگی میں روشنی، ایک نیا دن، ایک نیا آغاز، ایک سکون آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے اور پھر اسی طرح اگر آپ رات میں بھی، جو میں نے آپ کو کہا نا، جو ڈیپ رات ہوتی ہے جس میں سکون کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جب اس کو بھی اگر آپ اسی سے جوڑیں کہ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آ رہی تھی تو وہ بھی سکون کے لیے ہی تھی. ٹھیک ہے، کہ جس طرح رات میں ہم جسمانی اور ذہنی طور پر سکون حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح فترۃ الوحی کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم تھوڑا سا ریسٹ کر لو. ٹھیک ہے، تو دن میں آپ اپنے آپ کو، اس کو اسی کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ دن میں اگر آپ اپنے آپ کو وحی کے ساتھ جوڑیں گے تو رات بھی آپ کی پرسکون ہوگی. یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی غم بھی آ جائے، کوئی مشکل بھی آ جائے تو آپ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اسی سے جڑتے ہیں، اسی سے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، دعاؤں کی کثرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھیں جو لوگ نہیں اس سے جڑے ہوتے نا، ان کے پاس تو سب کچھ بھی ہو تو سکون نہیں ہوتا، بے چین ہوں گے، خواہ کی فرسٹریشن، بے چینی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، چاہے کچھ نہیں بھی ہے زندگی میں. جبکہ آن دی ادر ہینڈ ایک ایمان والا جو ہے، جو اللہ کے کلام سے جڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر مشکل بھی آئے گی تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے.
وہ اللہ سے مدد کے کلمات پڑھے گا، وہ استغفار کے کلمات پڑھے گا، وہ نوافل پڑھے گا، وہ صدقہ خیرات کرے گا اور اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے گا. ٹھیک ہے. مشکلات تو دیکھیں کسی کی بھی زندگی میں آ سکتی ہے نا، لیکن ان سے جو انسان صبر کرنا سیکھتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرنا سیکھتا ہے، اللہ سے جو جڑتا ہے انسان، اس کے اوپر نظر ہے. تو زندگی دیکھیں سب کی ایک جیسی نہیں گزرتی. کسی بھی وقت کسی کی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا ٹائم آ سکتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ساکت ہو گیا ہے نا، یعنی آپ بار بار ایک کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جیسے آپ کو لگ رہا ہے آپ دعا بھی بہت زیادہ کر رہے تھے، بڑے عرصے سے کر رہے تھے، لیکن نہیں کچھ ہوا. تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی لگ رہا تھا، اور اوپر سے ان کے اوپر تو لوگوں کا اتنا پریشر اور لوگوں کی اتنی باتیں. تو یہ تو آپ دیکھیں نبی کی سنت ہے، ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس فترۃ الوحی سے نکالا تھا اور اس پریشانی سے نکالا تھا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مومن کے لیے یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ مشکل آئے، غم آئے، تو اس کے بعد بددعا بھی ہوگی. یعنی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن کا وقت آئے گا، روشنی ہوگی. کبھی بھی ایسا لگے کہ سب کچھ جیسے میری زندگی میں بالکل جامد ہے یا نہیں آگے چل رہا یا پتہ نہیں کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ٹائمنگز ہیں. یہ یقین ضرور رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دعا سنیں گے. بلکہ جیسا وہ حدیث آتی نا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس طرح کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، کہ بس اللہ نے سن لی ہے دعا، اتنی یقین کے ساتھ مانگے. ٹھیک ہے. تو کوئی پھر جب انسان یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھے، تو پھر انسان جو ہے نا اس کے دل کو ایک دھارس مل جاتی ہے. اور اتنے کلمات ہیں خوبصورت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے. تو اب کرنا کیا ہے کہ مشکل میں کنوکشن سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹائمنگز اللہ کے ہوں گے. یہ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم بتا دیا تھا کہ اتنے بجے اتنے ٹائم پہ جبریل آ جائیں گے. جبریل علیہ السلام وہ اپنے وقت سے ہی آئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ ضرور نکالتے ہیں، ضرور مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ یقین، یہ کنوکشن ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ونس اگین بات وہی ہے کہ اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، کیونکہ لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بس یہ یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب، چاہے کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی بچوں کے بارے میں پریشان ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کسی کی نوکری نہیں ہو رہی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے بہت چھوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ صرف انسان کو امتحان میں ڈال کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرے. ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے کام کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ٹائمنگز ہیں ان پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مشکل سے ضرور نکالتے ہیں، بس ایمان پر ثابت کرنی ہونی چاہیے اور ہمت اور حوصلے سے جمع رہنا ہوتا ہے. جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور ساتھ یہ بھی کہ اگر ایسے میں شیطان تمہیں تنگ کر رہا ہے، گھبراہٹ میں ڈال رہا ہے، یہ سجھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ تم سے ناراض ہے اور اللہ تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دیکھیں اپنے گناہوں پہ انسان شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ ضرور کرے، کیونکہ سب خطا کار ہیں، کل بنی آدم خطا. بلکہ جیسا ایک وہ حدیث ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہوتے تم ساروں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے استغفار کرتی. دیکھیں کتنی ہمت دینے والی اور امید دینے والی یہ حدیث ہے نا کہ تم لوگوں کو ہٹاتا، وائپ آف کرتا اور اوروں کو لے آتا جو گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. خیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے، اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے. تو توبہ استغفار ضرور کریں، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ تو مجھے سزا دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. یہ ایٹریبیوٹس اللہ کے سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں. ہر نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ ایٹریبیوٹس کتنے دفعہ بتائے ہیں نا. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے حوالے سے بہت کچھ بتایا ہے. اللہ کی رحم، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اپنے ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی زندگیوں میں بھی تو کتنی آزمائشیں تھی نا.
تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان سے ناراض تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, مختلف ٹرائل سے گزارتے ہیں, ان کے درجات بلند کرنے کے لیے, ان کو کچھ لیسنس دینے کے لیے, اپنے سے زیادہ جوڑنے کے لیے, اپنے سے زیادہ قرب دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. تو یہ امام ابن القیم جوزی اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کی شفا نہ ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جسمانی بیماری ہے, چاہے کوئی مشکل ذہنی ہے, چاہے کوئی جذباتی تکلیف ہے, سب کا حل اس ذات اقدس کے پاس ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا دامن جس نے تھاما ہوا ہے اپنی زندگی میں, بالخصوص مشکل حالات, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتے, اس کو نکالتے ہیں. اور یہ بھی کہ تمہارے لیے بعد کا وقت بہت بہتر ہوگا. یعنی اس وقت انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا ہوگا, یہ ایسا ہو گیا, آگے تو کچھ نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ یقین دلا رہے ہیں. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں بھی شروع میں تو یہ اس وقت خوشخبری دی تھی. ابھی تو مکی کی زندگی کے ابتدائی دور, اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا, اور اس میں یہ خوشخبری تھی جبکہ بالکل ہی انہونی چیز لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور واقعی پھر ایسا ہوا, اسلام پھیلا, غلبہ ہوا. آلدو مدنی زندگی میں جو جا کے کچھ سہولیات تو ہوئی, لیکن مدنی زندگی میں اور طرح کی بہت سی ٹرائلز تھی. اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آرام سے بیٹھنے کا تو ٹائم ادھر بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت انعام سے نوازا, دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخرت میں تو ظاہر ہے ان کو جو انعام ملنا ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر ظاہر ہے اپنے اوپر رکھ کے نا اس چیز کو اپلائی کریں کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ابھی وقت مشکل ہے, آگے ایسا وقت لائیں گے جو بہت آسان ہوگا, جس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کریں گے. بات یقین کی ہے نا, اور بات اپنی اس کنوکشن اور ایمان کی ہے. ایمان کی بھی تو آزمائش ہوتی ہے. تو یہ یقین رکھ کے چلیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور نوازیں گے, مجھ سے اتنا نوازیں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا نا, وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ سے یہی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اس یقین کے ساتھ آپ مانگ رہی ہوں کہ آپ مجھے راضی کر دیں گے, اور میرے لیے دنیا میں بھی خیر کا اور حسنہ کا معاملہ کریں گے, اور آخرت میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ہونے والے انعامات گنوائے کہ دیکھا تم یتیم تھے, تمہیں کیسا ٹھکانہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مطلب دنیا میں ہی نہیں آئے تھے تو یتیم ہو گئے تھے, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر کچھ عرصہ ہی کے بعد ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہوگی, اس کے بعد دادا نے پالا, پھر چچا ابو طالب, بلکہ ان کے چچا سے پہلے ان کے اور بھی تھے تایا, ان کا بھی ذکر ملتا ہے, انہوں نے بھی پالا تھا, ان کی کفالت کی تھی. پھر اس کے بعد ابو طالب جو ہے انہوں نے تو بہت عرصہ مکے کی 10 سالہ زندگی میں بہت ان کا سپورٹ کیا, اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن سپورٹیو بہت تھے. اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے یہ نعمتیں ان پہ ہوئی. پھر یہ کہ تم راہ بھولے ہوئے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے ہی کبھی ایسا نہیں تھا کہ عرب کی سوسائٹی ویسے تو بہت برے اور اخلاق میں گرے ہوئے تھے وہ لوگ, یعنی وہاں پہ تو معاشرے میں جو جہالت تھی, نہ کوئی اصول, نہ کوئی قوانین, نہ کوئی دین کا پتہ, اور شرک, جہالت, بت پرستی, شراب نوشی, زنا, اتنی برائیاں تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے طور پر, عقائد کے لحاظ سے بھی, عمل کے لحاظ سے بھی ہمیشہ محفوظ رکھا تھا. انبیاء اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں نے آپ کو اس میں بھی بتا نا, کچھ حنفاء تھے اس وقت بھی جن کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا میچور ایج میں ہوئے تو غار حرا میں چلے جاتے تھے کہ آپ کو یہ سب چیزوں سے کوفت ہوتی تھی, کیونکہ جو ایک ایمان والا مومن انسان ہوتا ہے نا, وہ ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا, وہ ایسے ماحول سے گھبراتا ہے اور دور بھاگتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہو جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے جہاں پہ اس قسم کی غلط حرکتیں ہو رہی. اور پھر آپ پڑھتے بھی تھے اپنی قوم کی حالت دیکھ کے, اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی اس وقت آپ کو جتنے کچھ بھی پتا تھا, آپ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے, لیکن یہ جو ہے نا وجہ تھا کہ دولن فہدا, دولن مختلف معنوں میں آتا ہے نا, عموماً ہم اردو میں کہتے ہیں گمراہ, لیکن ہمارے یہاں گمراہ ذرا نیگیٹو معنوں میں ہو جاتا ہے نا, اس لیے راہ بھولا ہوا اگر ترجمہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس طرح سے اورینٹیشن نہیں تھی, یعنی اب دین کی کیا شرعی اصول کیا ہے, ضوابط کیا ہے, احکامات کیا ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ وہ تلاش میں تھے,
اور ایک حب تھی آپ کے اندر کہ مجھے پتا چلے کہ کیسے رب سے جڑنا ہے, کیسے اس کو مانگنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دی. اور پھر دیکھیں اور تجھے تنگ دست پا کر توانگری دی, یعنی تیرے حالات بھی درست کیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فادر نہیں تھے, تو اتنی کوئی ایسی آپ کی کوئی مالی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تو نہیں تھی. اور پھر ظاہر دین کے کام میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی ایسے بندوبست کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تجارت ان کی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی, ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زبردست کردار پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہلی وحی کے بعد بہت خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے بڑی تسلی بھی دی, فوراً ایمان بھی لائی, تسلی بھی دی. ایک اچھی بیوی کا کریکٹر بھی پتہ چلتا ہے نا, کیسے اگر شوہر غم میں ہے, پریشان ہے, تو اس کو تسلی دینی ہے اور اس سے اچھی باتیں کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک انسان ہیں, غریب پرور ہیں, سب کا خیال رکھتے ہیں, ایماندار ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں, تو اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. تو ایسے وقت میں نا بہت ضرورت ہوتی ہے کیسے ڈھارس دینے والے کی. تو اسپاؤسز کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کا کمفرٹنگ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوبست بھی کیا گیا تھا کہ ان کی جو ساری پراپرٹی وغیرہ تھی اور اتنا پیسہ تھا, وہ پھر ظاہر دین کے کاموں میں انہوں نے تو سارا ہی وقف کر دیا. تو ایسے میں نا یہ اصل میں یہاں پہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب ایسے مشکل حالات ہوتے ہیں نا, تو انسان چونکہ پریشان ہو جاتا ہے نا, تو ایسے میں اس کو چاہیے یہ کہ اپنی ان نعمتوں کے اوپر نظر کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے لے کر ابھی تک دی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا, ہر ایک کو اپنی زندگی پہلے سے بہتر ہی لگتی ہے. 10 سال پیچھے چلے جائیں, 20 سال پیچھے چلے جائیں, تو الحمدللہ اللہ کی بہت سی نعمتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اور ایسے میں اپنے کوئی اور مشکل وقت یاد کریں کہ فلاں مشکل وقت میں اللہ نے کیسے میری مدد کی تھی, کیسے مجھے نکالا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں تو اس سے انسان کو نا ایک ہمت, حوصلہ ملتا ہے, اور انسان جو ہے اس کی ذرا وہ جو ایک شیطان آ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی ہٹتا ہے اور اس غم سے باہر نکلتا ہے انسان. اس جو ایک ڈپریشن کی اور بے یقینی کی اور مایوسی کی سچویشن, کیونکہ شیطان تو مایوسی میں ڈالتا ہے. مایوس نہیں ہونا کبھی. یاد کریں کہ فلاں وقت پہ اللہ نے میری کیسے مدد کی تھی, فلاں وقت پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح نکالا تھا. تو ابھی بھی وہی رب ہے, وہ بھی تب بھی وہی رب تھا, وہ قادر و مطلق, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, قابض اور غالب. آج بھی وہی رب ہے, آج بھی اس کا اتنا ہی غلبہ ہے, آج بھی وہ اتنا ہی قادر و مطلق ہے. وہ مجھے آج بھی ضرور اس غم سے نجات دے گا. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا باقی جو 3 آیات ہیں اس میں گائیڈنس دی گئی ہے کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے, آپ کے توسط سے ایکچولی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے جو, اب یہاں پہ تو خالی یتیم کی ذکر ہو رہا ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے, کہ تمہیں جس طرح یتیم پیدا کیا تو اب تم نے کسی یتیم کو جو ہے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی, اور کسی مانگنے والے کے ساتھ بھی کوئی جھڑکنے یا سختی کا معاملہ نہیں کرنا. تو یتیم سے مراد صرف یتیم نہیں ہے, اس سے مراد معاشرے کے تمام کمزور انسان جو بھی مجبور ہے, لاچار ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہے, ان کے ساتھ انسان کا رویہ بہت زیادہ نرمی والا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بھی تم سے کوئی اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے, جو بھی کسی طرح کا مجبور ہے, چاہے وہ مالی کچھ مدد مانگ رہا ہے, چاہے وہ ویسے تم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے, وہ پریشان ہے اور کچھ اس کو ہیلپ چاہیے, یا اس کو کوئی حاجت ہے تم سے وہ اپنی حاجت کہہ رہا ہے, اور یا اس میں یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی دینی سوال کرنے والا بھی ہے, دین کے لحاظ سے بھی اگر کچھ پوچھنے والا ہے نا, تو اس کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ, جیسے عموماً لوگ جھڑک دیتے ہیں یا تنگ پڑ جاتے ہیں, کس نے یہ کیوں کہا. اب دیکھیں خاص طور پہ جن کے پاس کوئی گھروں میں سرونٹس ہیں, یا آپ آفس میں ہیں, کوئی آپ کے اندر کام کرنے والے سبارڈینیٹس ہیں, سب کا دھیان رکھیں. کسی نے کچھ سوال کیا ہے, جھڑکنا نہیں ہے, پولائٹلی اچھے طریقے سے, سب چیزیں صبر بھی سکھاتی ہیں. اور جو بھی معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کو دیں, یعنی معاشرے کے لوگوں میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں. جو آپ کو اللہ نے دیا ہے نا, یعنی پہلے نعمتیں گنوائی اللہ نے, پہلے تو یقین دلایا, ہمت بندھائی,
توکل مضبوط کیا، اس کے بعد ساری نعمتیں یاد دلائیں، کیونکہ ڈپریشن میں انسان کا توکل بھی کمزور ہوا ہوتا ہے، انسان کی نظر اس کی نعمتوں پر جانے نہیں دے رہا ہوتا، شیطان اس کو غم میں ہی مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا اسٹریٹجیکلی سمجھایا کہ ہر انسان یہی سمجھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ میری مدد کرے گا، جیسے کہ اس نے پچھلے مشکل حالات میں میری مدد کی وہ اب بھی کرے گا. میرا کام یہ ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کا خیال کرنا ہے، ویسے ہی جیسے کہ اللہ نے میرے پہ رحم فضل اور مہربانیاں کی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، عام حالات میں بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دیں لوگوں کو، اور مشکل میں تو اور بھی زیادہ دینا چاہیے کیونکہ صدقے کے تو بہت سے فوائد ہیں. تو یہ بھی ہے کہ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان بھی کرو. یہ تحدیث سے نعمت جو ہے نا، یعنی جب آپ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کے اپنے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خود بھی ایک یقین آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں. اب یہ تحدیث نعمت کا مطلب یا بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان شو آف کرنا شروع کر دے، میرے پاس تو جی بڑھیا گاڑیاں تو بڑے، میرے پاس گھر ہیں تو یہ تو وہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر کے جذبات لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. یعنی اللہ کے انعامات کا ذکر کرنا، اظہار کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ، تکبر و فخر کے طور پر نہیں. اس کو اللہ کا فضل، اس کا احسان جانتے ہوئے اور اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ مجھے نعمت سے محروم نہ کر دے. ہمیشہ ہر نعمت کو اللہ سے جوڑیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، تیرے رب کی نعمت ہے. یعنی انسان یہ یاد رکھتے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تاکہ انسان اس نفس پرستی سے بچ جائے نا. تو ایک تو یہ کہ عاجزی کے ساتھ شکر کا اظہار کرتے ہوئے ہر نعمت کو اللہ سے جوڑتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. اور پھر اس میں محدث میں پھر آپ دیکھیں کہ نعمتوں میں جہاں آپ کی یہ ساری مادی نعمتیں ہیں وہاں پہ دین اسلام کا ملنا، اور اسلام مل جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کا فہم مل جانا، اس سے جڑ جانا، یہ بھی تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا. تو اس پر بھی شکر کرنا ہے، نہ کہ انسان شرمائے. کہ لوگ جس طرح اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، خاص طور پہ جب ان ملکوں میں آ جاتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کرتے. تو اب اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا تو اس پہ شکر کا اظہار عملی بھی ہونا چاہیے، اور پھر وہ آپ کے عمل میں ہر جگہ پہ آنی چاہیے. پھر آپ اس میں شرم نہ محسوس کریں کہ اب میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر لباس پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس میں میں شرمندگی سے پیچھے ہو جاؤں. یا میں اگر میں نے کوئی زیادہ کوئی نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کی تو لوگ کیا کہیں گے. یا میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ میں قرآن کلاس میں جا رہی ہوں، لوگ کہیں گے اچھا تم بڑی مذہبی ہو. اس طرح کے شیطان ذہن میں ڈلواتا ہے نا خیالات. یہ نہیں کرنا، یہ بھی ناشکری کی ایک بات ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا تو آپ کو اس پہ بڑا فخر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ بڑا آپ کو فخر سے اس چیز کو لینا چاہیے. تو یہ بھی ہے نعمت کے اوپر شکر کرنا، یا تحدیث سے نعمت جو ہے نا وہ اس میں بھی اس طرح سے بھی آپ اس کو انٹرپریٹ کریں کہ آپ اس کو بتائیں لوگوں کو کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ اپنی صرف زبانی نہیں بتائیں، اپنے عمل سے بھی بتائیں. اور شکر بھی جو ہے وہ صرف الحمدللہ الحمدللہ بولنا نہیں ہونا چاہیے. شکر کا اظہار آپ کے پورے عمل سے، آپ کی ایک ایک بات سے ہونا چاہیے. تو کیونکہ شکر تو پورا انسان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک منہج ہے زندگی کا، کہ آپ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ آپ کس کس طریقے سے اللہ کی نعمت کو اللہ سے جوڑتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اپنے نفس کو مارتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خوشخبریاں دی گئی ہیں اور یہ جن الفاظ میں امید دی گئی ہے اور دلاسا دیا گیا نا، اس پہ یقین کر کے جب انسان دعا مانگے گا اور ثابت قدمی سے رہے گا اس مشکل میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور مخرج بھی بنائیں گے. جیسا اللہ نے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ الطلاق کی آیت ہے، بہت ہمت دینے والی، سکون دینے والی، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی کے کام سیدھے رکھتے ہیں، آخرت پہ نظر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مشکلات تو آتی ہیں سب کے لیے، یہ نہیں کہ گارنٹی کے مشکل نہیں آئیں گی، لیکن اللہ پھر کوئی ایگزٹ، کوئی دروازہ، کوئی مخرج ضرور بناتے ہیں، ایسے مدد کرتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کی مدد آتی ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا کریں، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو دیکھیں یہ سورت جو ہے نا، یہ بہت زیادہ، ہر اس کی آیت میں جو ہے نا ایک بہت زیادہ تسلی اور امید ہے، اور وہی جو بات ہے نا، نئی زندگی، نیا آغاز، ایک روشنی، ایک خوشی کا پیغام ہے اس میں. تو شروع سے لے کے اینڈ تک یہ سورت جو ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو مسلسل ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، غموں کو دور کرتی ہے، انسان کے توکل اور یقین کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ غور و فکر کریں، اور اللہ کی الفاظ جو ہیں، اور اللہ کی جو کلام، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے دیے گئے ہیں ان کے اوپر ہم یقین کریں. ٹھیک ہے. تو آزمائش ہوتی ہے، ایمان پر ثابت قدمی رہتی ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، خود بھی، اپنے لیے بھی. یہ سورج جو ہے غم اور ڈپریشن میں بہت زیادہ سکون دینے والی ہے، اور اگر اپنے ارد گرد بھی دیکھیں ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو پریشانی یا غم میں مبتلا ہے اور اس کو کوئی اورینٹیشن نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی سے، کلام سے نہیں جڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی جوڑیں تاکہ اس کی زندگی میں بھی سکون آئے، اس کی بھی پریشانی دور آئے. ٹھیک ہے. اور غم ہے یا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو دینے والے بنے، یہ بھی شکر کا عملی اظہار ہے نا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آگے بانٹیں. ٹھیک ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں، عام حالات میں بھی، جب حالات اچھے ہیں، اور جب حالات اچھے ہیں اس وقت بھی اللہ سے جڑ کے رہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے غم اور پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی زندگیوں میں عافیت اور خیریت رکھے، اور سب کی حاجات جو ان کو پوری فرما لے اپنے دربار میں. ابھی آگے بہت اہم دن ہے، خوب عبادت کریں، خوب دعائیں مانگیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.